بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں ابرار حسین۔ سب سے پہلے دن بھر کی اہم 11 ہیڈ لائنز۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو دوسری بار کونسلر رسائی دے دی گئی۔ بھارتی جاسوس سے بھارت کے ناظم الامور نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کے مسائل حل ہونے تک کراچی کو نیشنل گرڈ سے بجلی دی جائے۔ چیئرمین نیب کا الیکٹرک کے خلاف شکایات کا نوٹس۔ چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کی نیب کراچی کو الیکٹرک کے خلاف 3 ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت۔ احساس کیش پروگرام کو 144 سے بڑھا کر 203 ارب روپے کرنے کا اعلان۔ اس پروگرام سے 1 کروڑ 69 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ کراچی میں شدید گرمی کے دوران بدترین لوڈ شیڈنگ سے عوام کا برا حال۔ شہر میں صبح، دوپہر اور شام کے علاوہ رات کے 3 بجے بھی بجلی کی بندش معمول بن گئی۔ آئل ٹینکرز کی ملک گیر ہڑتال۔ تیل کی قلت کا خدشہ۔ آل پاکستان آئل ٹینکرز اونر ایسوسی ایشن کا ٹول ٹیکسز کو ختم اور کرایوں میں اضافے کا مطالبہ۔ عامر لیاقت حسین نے استعفیٰ دینے کے لیے وزیر اعظم سے وقت مانگ لیا۔ عامر لیاقت حسین نے تحریک انصاف سے راستے الگ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ قربانی کے جانوروں کی آن لائن خریداری کے لیے موبائل ایپ متعارف۔ بکرا منڈی موبائل ایپ کے ذریعے جانور فروخت کرنے کی سہولت بھی دے دی گئی۔ سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع کا اعلان۔ نوٹیفکیشن کے مطابق کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن میں 15 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ ایران نے سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت کر دی۔ PRI اور سی پیک ایران، پاکستان اور چین کے لیے موزوں پلیٹ فارم ہے۔ سعید محمد علی حسینی۔ کسی سرکاری ادارے میں وزراء کے سفارشی برداشت نہیں کریں گے، چیف جسٹس پاکستان۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ KPK کے 294 اساتذہ اور دیگر تعلیمی عملے کی برطرفی کے خلاف اپیلیں خارج۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اہم 11 ہیڈ لائنز۔ ابرار حسین کو دیجیے اجازت۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں BBC نیوز نیٹ ورک۔ اللہ حافظ۔